اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ العباد الکریم. ڈیئر فرینڈس، ہم اگر خدائے بابرکت کے پاک کتاب قرآن شریف، قرآن کریم، قرآن مجید، فرقان حمید کو اگر دیکھ لیں اور پھر ہم ایک طرف قرآن شریف کو رکھ لیں، دوسری طرف ہم امت مسلمہ کو رکھ لیں، کیونکہ امت مسلمہ میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی انسانوں کے گروہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام پر اور خدائے بزرگ برتر کے یکتا ہونے پر ایمان کو قائم کیا، ایکسیپٹ کیا اور 4 آسمانی کتابوں کو انہوں نے قبول کیا بحکم قرآن، اور پھر دین اسلام کو انہوں نے اپنے لیے مشعل راہ پایا. اور ان لوگوں نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیب پر ایمان لایا، اور اسی طرح سے اس میں بھی کہیں لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن انہوں نے دل سے، دماغ سے قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے بظاہر. اور پھر ایک طرف وہی لوگ کفار کے ساتھ بھی فرینڈشپ میں رہے اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فرینڈشپ میں رہے. لیکن ہمارا موضوعی بحث وہ نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی جتنے بھی ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، انہوں نے اتنے گیپ ڈال دیا ہے اس اسلام کے اوپر ٹھیکیداری کر کے کہ اب ہم اگر مزید اس کو کوئی بھی بات کریں گے تو ہر مولوی دوسرے مولوی پہ ایک الزام لگاتا ہے کفر کا اور باطل کا، اور اس کی تفصیلات کو غیر قرار دیتا ہے. لیکن چونکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مختلف ڈسکشن کیا کرتے تھے، تو ان میں سے چند صحابی چند موقعوں پر موجود ہوا نہیں کرتے تھے، اور پھر وہ ان کی باتوں کو آگے انہوں نے وداؤٹ ریٹن یا سینہ بسینہ جو ٹرانسفر کیا، تو وہ پھر ایک گیپ کریٹ ہوا گیا اس کے درمیان. یعنی چند باتیں ایک صحابی کو پتہ چلا، چند کسی اور کو پتہ چلا، اور انہوں نے کہا نہیں حضور نے تو یہ کہا تھا، لیکن اس نے پارٹ 1 تو سن لیا تھا لیکن پارٹ 2 نہیں سنا. تو جو کمیونیکیشن گیپ رہا اسلام کے اندر، تو اس کمیونیکیشن گیپ نے بہت زیادہ جو گیپ ڈال دیا ہے مسلمانوں کے اندر جو اسلام میں آ گئے، اسلام میں اور پھر جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے کون کون سے پاتھ کو فالو کرنا ہے، کون کون کو چھوڑنا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی ڈفرینٹ میننگز نکال دیا. چلے خیر جو بھی ہے، لیکن ہمارا مقصد، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی مقدس کتابیں ہیں، جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، تو یہ تمام پاک کتابیں ہیں. ہر ٹائم میں جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ہے وہ انہوں نے ڈفرینٹ پروفٹس پہ کے ذریعے بھیجا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن شریف کو آگے فردر چیپٹر بائی چیپٹر اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے اورینٹ کریں گے کہ اس میں علمی سائنسی چیزیں کیسے اس کو ہم اس طرف اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو پرانے زمانے کے اسلامک اسکالرز ہوا کرتے تھے، سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے،
جو انوینٹرز ہوا کرتے تھے معجزہ، ٹھیک ہے، وہ جو سائنسی اپروچ تھا وہ آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو مولوی کے لینس سے پڑھنا شروع کیا بہت سارے لوگوں نے. تو اس مولوی کی سینس میں بہت ساری لمیٹڈ محدود چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے یہ بہت بڑی ہے. اس کی ایک ایک درخت کے ایک پتے پہ بھی آپ ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں گے تو ساری عمر ختم ہوگی. آپ اس کی ریسرچ کو ایکسپلور تو کریں گے لیکن 100% پہ آپ نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج کا جو اسلامک یا مسلم امہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو نہ کسی فرقے واریت کی طرف ہم اس کو لے کے نہیں جائیں گے، لیکن وہ تمام انسان جو اسلام میں ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن شریف پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کا جو مینٹل اپروچ ہے نا، اس کو ہم نے اورینٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، گائیڈ کرنا ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ. اس قرآن پاک کو ہم کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں چلنے کے لیے جو کتاب دیا ہے اس حساب سے ہم نے چلنا ہے. بالکل ہم اس چیز کو اگنور نہیں کرتے کہ ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے، بیسک پرنسپلز آف اسلام کو فالو کرنا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات بہت ساری ہیں. آج جس طرح سے ایجادات ہوئی ہیں دنیا میں، ان میں سے ایک بھی ایجاد میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو یاد رکھیے ہمارے مرنے کے بعد ہم میں دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا اور دین کو کیسے چلایا، ساتھ ساتھ میں دنیا میں جو آپ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کیا، کیا آپ کی ریسرچ تھی، کیسے آپ نے چیزوں کو ایجاد کیا. تو وہ بھی کیونکہ وہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، رائٹ. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جب بھی ہمیں ٹائم ملا ہم اپنی جو تھاٹس کو ہم شیئر کریں گے، ریکارڈ کریں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اسلامک ہیومن جو ہے نا وہ اس کو پڑھے اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل اس کا مائنڈ بالکل کلیئر رہے کہ نہیں جی وہ جو مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے، بس یہی کریں گے، 10 شادیاں کریں، ٹھیک ہے، بچے پیدا کریں، ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن اس سے آگے جو سوچنے کا جو عمل ہے نا اس کو جو باؤنڈ کیا گیا ہے تو اس سے یہ ہو کہ معاشرے کے اندر معاشی بدحالی، ڈسپلن کی کمی، ڈیولپمنٹ کی کمی. مثال کے طور پر مثال لیتے ہیں کہ اگر سندھ میں اتنی گرمی پڑے گی تو صرف اللہ اللہ کرنے سے کام تو نہیں چلے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور اس لیے دیا کہ آپ کوئی ایسے انوینشن لائیں کہ جس سے وہاں پہ گرمی کے زمانے میں آپ کو گرمی کو بریک اپ کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے انسانوں کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی ہو. اور اگر سندھ میں، پنجاب میں ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی اگر میڈیسن پورے پاکستان میں نہیں ملتی ہے تو اب وہاں پہ پھر مجھے ایک ریسرچ ڈاکٹر کی ضرورت رہے گی، ایک سائنٹسٹ کی ضرورت رہے گی کہ وہ مجھے اس میڈیسن کے لیے ریسرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی میڈیسن ڈیولپ کرے. تو گائز یہاں پہ میں اپنی یہ انٹروڈکٹری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کروں گا اور فردر انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کو چیپٹر بائی چیپٹر ڈسکس کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اورینٹڈ ٹورڈز ڈیولپمنٹ، ٹورڈز سائنٹیفک اپروچ، ٹورڈز انوینشن، ہماری ساری چیزیں ہوں گی. تو آپ میں سے جو بھی اسٹوڈنٹ، جو بھی انسان اس کو دیکھ رہا ہے، مطلب جو سن رہا ہے اس بات کو، تو وہ آگے مزید اس تھاٹ پروسیس کو کمیونیکیٹ کرے تاکہ ہم ایز اے اسلامک ہیومنس اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اپنی کنٹریبیوشن کو کنٹینیو کرے اور ہسٹری بنائیں کہ نہ صرف دوسرے مذاہب بلکہ ہم بھی جو کہ سپر ریلیجن ہے، اوتھنٹک ہے، رائٹ پاتھ ہے، تو اس رائٹ پاتھ کے اندر ڈیولپمنٹ کو بھی، انوینشن کو بھی اتنا ہی اہمیت حاصل ہے. تو لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ
پروگریس، ایجوکیشن، سائنس، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. تخلیقیت کا جو عمل ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو گائز ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو آل، اینڈ وی ول کم وتھ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک very soon inshallah. Assalamu alaikum.